ساتھ موجود ہے۔ ان نصوص کے معانی کو اسی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے ان نصوص کی وضاحت کی تھی، صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی تھی، اور پھر انہوں نے آنے والی نسل کو جو سکھایا وہی فہم، وہی سمجھ معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سمجھ معتبر نہیں ہے۔ یہاں پر اس درس کے لیے ایک متن کا انتخاب کیا گیا ہے جسے ابھی حال ہی میں نے ترتیب دی ہے اور ابھی یہ طباعت کے مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم سے ہم یہاں اس مسجد میں اس متن کی شرح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو مبارک بنائے اور جس اہم مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اس میں ہمیں کامیاب بنائے۔ اس متن کے ترتیب میں کوشش کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق تمام معلومات جمع ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کے متعلق خود قرآن کریم کے اندر خود اس نے جو بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے اور سلف صالحین نے اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے جو عقیدہ بیان کیا ہے، مختصر سے مختصر الفاظ میں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ یہاں پر جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ اگر غور کریں تو پائیں گے کہ ہر لفظ کے پیچھے قرآن کی یا صحیح حدیث کی کوئی دلیل موجود ہے۔ ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی مختصر الفاظ میں صرف چند صفحات میں اللہ رب العالمین کے متعلق ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس متن کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے اور اس کے متعلق جو دلیل موجود ہے کتاب اللہ کے اندر، سنت رسول کے اندر یا سلف صالحین کے نصوص میں، ان کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بسم اللہ اور حمد و صلات کے ساتھ اس متن کا آغاز کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اس کے بعد فاعلم رحمک اللہ ان اہل السنة والجماعة يعتقدون بوجود اللہ تعالی وانہ هو الرب الخالق المالک الرازق المدبر لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس حمد و صلات کے بعد، اس خطبہ مسنونہ کے بعد، اہل سنت والجماعت کا اللہ رب العالمین پر ایمان کے متعلق جو مجمل عقیدہ ہے اسے ان 2.5 سطروں کے اندر خلاصے کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا پیراگراف جو ہے، فَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ یہاں سے لے کر لا الہ الا ہو یہاں تک گویا کہ اس پورے متن کا یہ مقدمہ ہے۔ یہ پہلا جو پیراگراف ہے اور اس میں جو یہ پہلا جملہ ہے، یہ پورے متن کا گویا کہ یہ مقدمہ ہے، اور آگے جو باتیں آنے والی ہیں وہ باتیں اسی مقدمے کی تفصیل ہے۔ چنانچہ علماء اہل حدیث اللہ رب العالمین پر ایمان کے واجبی مقدار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا واجبی مقدار یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس اللہ رب العالمین کے متعلق 4 چیزوں کا علم رہے، 4 چیزوں کی معرفت رہے۔ انہی 4 چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واجبی مقدار ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے متعلق۔ واجبی مقدار کا مطلب ہے
کہ اگر کسی مسلمان کے پاس اللہ رب العالمین کے متعلق ان 4 چیزوں کے بارے میں علم ہے، اجمالی علم، تو ایسا شخص مسلمان کہلائے جانے کا حقدار ہے۔ اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی چیز کا اس کے پاس علم نہ رہے، اسے اللہ رب العالمین کے متعلق سوال کیا جائے اور کہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ واجبی مقدار ہے ایمان باللہ کے متعلق، کم از کم 4 چیزوں کا اسے علم ہونا چاہیے اجمالی طور پر۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ کے وجود کا انکار نہ کرے، اللہ کے وجود کا اقرار کرے۔ دوسری چیز ہے کہ وہی ہمارا رب ہے، اور تیسری چیز ہے کہ وہی عبادت کا مستحق بھی ہے، اور چوتھی اور آخری چیز ہے کہ اس کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، ان کا اقرار کیا جائے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان 4 میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ان 4 بنیاد کی تفصیل آگے آئے گی، یہ مقدمے کے طور پر اس عبارت کو یہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان کو کم از کم ایمان باللہ کے متعلق اتنا علم ہو جائے جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے متعلق اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ اس بنیادی عقیدے کے بھی وہ حامل نہیں، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اس بنیادی علم سے عاری ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس کے بعد کہا گیا اللہ رب العالمین کے بارے میں جب لا الہ الا ہو کہا تو آگے الرحمن الرحیم کا لفظ بڑھایا گیا قرآن کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود جب سورہ بقرہ کے اندر لا الہ الا اللہ کہا تو آگے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسما ہے، نام ہے، لفظ اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرا نام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے تو وہ یہی 2 نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ چنانچہ بسم اللہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے انہی دونوں ناموں کا انتخاب کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمت سے مشتق ہے۔ اس کے بعد اسماء حسنہ کے تعلق سے ایک قاعدے کا ذکر کیا گیا، وہ ہے لہ الاسماء الحسنى والصفات العلی، کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں اور بہت ساری صفات ہیں جو عالی مرتبت ہیں۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اللہ رب العالمین کے ناموں کے متعلق، اور یہ قاعدہ خود قرآن کریم کی ایک آیت سے مستنبت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قاعدے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، اور وہ نام کیسے ہیں؟ حسنہ ہیں، پیارے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی بھی نام ہو اس کے اندر یہ چیز موجود ہونی ضروری ہے کہ اس کے اندر حسن ہو۔ اگر وہ حسن سے خالی ہے تو اللہ کا نام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بہت سارے ایسے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے لیے بیان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیا ہے، تو علماء نے انہیں اسماء حسنہ میں سے شمار نہیں کیا ہے اسی آیت کی روشنی میں، کیونکہ وہ حسنہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے جو بھی نام ہوں گے یہ حسن سے پر ہوں گے، وہ پیارے ہوں گے۔
چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے متعلق انا الدہر، کہ میں زمانہ ہوں. اس دہر کے اندر کوئی حسن نہیں ہے، اس وجہ سے الدہر کو اللہ کے ناموں میں سے علماء نے شمار نہیں کیا ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے الفاظ جو اللہ رب العالمین کے لیے وارد ہیں صحیح احادیث کے اندر یا قرآن کریم کے اندر، تو ان کو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے علماء نے شمار نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود یہ قاعدہ ہمیں سکھایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے جو بھی نام ہوں گے وہ حسنہ ہوں گے، پیارے ہوں گے. اسی وجہ سے یمکر اللہ، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت آئی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. تو یہاں سے کوئی اگر کہے کہ ماکر اللہ کا نام ہم تیار ہی کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر حسن نہیں ہے، خوبی نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ذو معنیین ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر خوبی بھی ہے اور خلل بھی ہے، کمی بھی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے نام نہیں ہو سکتے. تو یہاں یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہ الاسماء الحسنى والصفات العلی. اس کے بعد ایک مشہور حدیث ہے جس کی روشنی میں آگے کی باتیں ہم سنیں گے، اور یہ حدیث اس باب کے تحت اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اسی حدیث سے مستنبط یہ جملہ یہاں پر موجود ہے، من احصا منہا 99 اسما دخل الجنہ، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے ان ناموں میں سے 99 ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حقیقت میں ایک حدیث سے مستنبط جملہ ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، تاکید کرتے ہوئے کہا 100 الا واحدہ، 100 سے ایک کم یعنی 99. من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ فضیلت وارد ہے اسماء حسنہ کے احصاء کے متعلق. سب سے پہلی چیز اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیا اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں، صرف 99 نہیں. چنانچہ یہی علماء اہل سنت کا موقف رہا ہے، اور اس بارے میں جو اختلاف ہے وہ شاذ قسم کا اختلاف ہے. چنانچہ ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے، اور بعض علماء متقدمین میں سے بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام محدود ہیں، بے شمار نہیں ہے، غیر محدود نہیں ہے. لیکن جو جمہور سلف کا قول ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں. ان کے ناموں کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اللہ تیرے ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، کیا کہتے ہوئے؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھے ہیں. یہ بیان نہیں کیا کہ وہ نام کتنے ہیں، آگے اور وضاحت اس کی ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے مخلوقات میں سے کسی کو تو نے اس کی تعلیم دی ہوئی ہے کہ میرے یہ نام ہے.
او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام بھی جو تو نے علم غیب کے اندر اپنے لیے خاص کر کے رکھا، یعنی کسی کو نہیں بتایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، کسی مخلوق کو بتایا ہی نہیں ہے، تو وہ محدود نہیں ہو سکتے، وہ بے شمار ہیں۔ اسی وجہ سے جمہور سلف کا یہی موقف ہے اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعداد کے سلسلے میں کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں، ان کی تعداد کا صحیح علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان بے شمار ناموں میں سے اگر کوئی شخص 99 ناموں کا احصاء کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 99 نام کہاں ملیں گے؟ ان 99 نام کتاب و سنت کے اندر ہمیں ملیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نام توقیفی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نام توقیفی، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اللہ کے لیے کوئی نام گڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں لگا کہ یہ نام بہت پیارا ہے، یہ اللہ کا ہونا چاہیے نام، اجازت اس کی نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی نام کو اچھا سمجھو اور اسے اللہ رب العالمین کا نام قرار دو، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نام بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی نام بیان کیا ہے، بس وہی نام اللہ کے ہم پکار سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اپنی طرف سے چاہے ہمارے عقل کے اندر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اسے اللہ رب العالمین کا نام ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ معنی ہے توقیفی کا۔ تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ توقیفی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا کوئی نام قرار دینا چاہے کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے، تو ہم اس سے دلیل طلب کریں گے کہ ہمیں اس نام کی آپ کتاب و سنت سے دلیل فراہم کر دیں۔ اگر وہ دلیل پیش کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر دلیل پیش نہ کر سکیں تو ہم اسے نام تسلیم نہیں کر سکتے، گرچہ اللہ رب العالمین کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا درست ہی کیوں نہ ہو، لیکن نام تو نہیں، یہ توقیفی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اوپر بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے متعلق 4 چیزیں بنیادی ہیں جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ یہ موجود اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے لفظ موجود کا استعمال کرتے ہیں تو بطور نام استعمال نہیں کرتے، بطور خبر استعمال کرتے ہیں۔ اگر نام کوئی استعمال کرنا چاہے تو ہم اس سے دلیل طلب کریں گے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا نام موجود ایک مانتے ہیں بے شمار ناموں میں سے، تو ہم کہیں گے کہ اس نام کے لیے ہمیں دلیل نہیں ملتی، اس وجہ سے ہم یہ نام اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم اللہ رب العالمین کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اسے نام قرار نہیں دے سکتے، یا تو اس کے اندر حسن نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے نام توقیفی ہے، اپنی طرف سے ہم کوئی گڑھ نہیں سکتے، جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا ہے اس کے رسول نے بیان کر دیا، ہمیں بس اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو ان بے شمار ناموں میں سے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا احصاء کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اسماء حسنہ کے متعلق علم حاصل کرنے کی فضیلت صحیح حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور اس سے بڑی کوئی دوسری خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کرتا ہے، اسماء و صفات کے متعلق علم حاصل کرتا ہے، تو بہت ہی مبارک عمل ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احصاء کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو احصاء کا کیا معنی ہے؟ کیسے ہم احصاء کریں تاکہ اس فضیلت کے اندر ہمارا بھی شمار ہو، یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو سکے. احصاء کی تفسیر میں سلف صالحین سے بے شمار اقوال موجود ہیں کہ احصاء کسے کہتے ہیں، لیکن ان تمام تفسیروں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور خلاصہ نکالا جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ احصاء کے 4 معنی ہیں. سلف نے جو لفظ احصاء کی تفسیر کی ہے تو ان کی تمام عبارتوں کو اگر جمع کیا جائے اور خلاصہ نکالا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ احصاء کے 4 معنی ہیں. پہلا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا صحیح تلفظ سیکھا جائے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کو کیسے ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے، صحیح نطق کیا ہوگا، صحیح تلفظ کیا ہوگا. یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا صحیح تلفظ ہم جانیں. اگر ہمارا ہی کوئی نام بگاڑ کر کہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کا نام بگاڑ کر کہتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کے ناموں کا صحیح تلفظ سیکھے. بہت سارے نام ہمارے سماج و معاشرے کے اندر رائج ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق غلط تلفظ کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے لیے اس تلفظ کے ساتھ کوئی نام ہمیں کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتا جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکا ہے. مثال کے طور پر الستار معروف ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام معروف ہے الستار. حالانکہ اس تلفظ کے ساتھ کتاب و سنت میں یہ نام کہیں نہیں ملتا کہ الستار اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہو. کتاب و سنت کے اندر اس معنی میں جو لفظ وارد ہے وہ سین تا کے بعد یا ہے، الف نہیں ہے. سین اور تا کے بعد کیا ہے؟ یا ہے، الف نہیں ہے. اس کے بعد را ہے. اسے کیا پڑھیں گے؟ علماء نے اسے 2 طریقے سے پڑھا ہے، الستیر اور الستیر، اور مشہور ان دونوں میں سے الستیر ہے. مشہور ان دونوں میں سے الستیر ہے. تو حقیقت میں صحیح تلفظ اس نام کا کیا ہوگا؟ الستیر ہوگا، ستار نہیں. تو اسی طریقے سے اور بھی دوسرے نام ہیں، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی یہ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ حیات سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی زندگی کے ہوتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا تلفظ ہے ایک دوسرے نام کا، وہ ہے الحیون. حیون، ہا کے بعد یا ہے اور اس میں کسرہ ہے، زیر ہے، اور اس کے بعد پھر یا ہے تشدید کے ساتھ. حیون، وہ حیون ہے اور یہ حیون ہے. تو دونوں کے نطق کے اندر، تلفظ کے اندر فرق ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ فرق ہے. یہ بنا ہے حیا سے، شرم و حیا کرنا، کہ اللہ رب العالمین شرم و حیا کرنے والا ہے. حیون کا معنی، اور حیون کا معنی اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آنے والی. تو دونوں الگ الگ لفظ ہے، الگ الگ معنی ہے، نطق بھی الگ الگ ہے، تلفظ بھی الگ الگ ہے. تو احصاء کے معنی میں پہلا معنی کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا صحیح تلفظ پہلے سیکھے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے معنی سے وہ واقف ہو کہ اس نام کا کیا معنی ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام ذو معنی ہے. یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کیا ہے؟
ذو معنی ہے، یعنی ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. اسی لیے اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے ناموں کے متعلق یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف. اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف، کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں وہ دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے علم ہے، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے جو اس نام کے اندر موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم، تو ہم کہیں گے کہ علیم اللہ کا نام ہوا، یہ اللہ کے لیے علم ہے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نام کے اندر جو معنی ہے اللہ رب العالمین اس معنی سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کو ہم علم کی صفت سے متصف مانتے ہیں. السمیع اللہ کا نام ہے، البصیر اللہ کا نام ہے، تو اللہ رب العالمین کو ہم اس صفت سے متصف مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کی صفت سے، سننے کی صفت سے متصف ہے. یہ خوارج و معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے معنی نہیں ہیں. چنانچہ وہ اللہ رب العالمین کو علیم اگر تسلیم کر بھی لیں، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ علم کی صفت سے متصف ہے. چنانچہ کہتے ہیں علیم بلا علم، سمیع بلا سمع، کہ وہ علیم تو ہے لیکن علم کی صفت سے متصف نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف. اللہ کے جتنے نام ہیں سب اعلام بھی ہے، اوصاف بھی ہے. جتنے نام ہیں سب ذو معنی ہے، اس کے اندر کوئی معنی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس معنی کو ہم ثابت کرتے ہیں. تو ان ناموں کے معانی کے بارے میں ہمیں جاننا بھی ضروری ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ جو بھی اللہ کا نام ہو اس کا معنی کیا ہے اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں. تیسرا اسٹیپ ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا، حفظ کرنا. اور احصاء کا یہ واضح معنی ہے. احصاء کا معنی گننا، شمار کرنا، یاد کرنا. یہ عربی زبان کے اندر بہت معروف ہے. تو ایک بندہ ان ناموں کو 99 ناموں کو یاد بھی رکھے. اور چوتھا اور آخری العمل بمقتضى هذه الاسماء، کہ ان ناموں کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کی چیز ہے ہم اس سے نصیحت پکڑیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ زمانہ ہے، اور ہر نام کے اندر ہمارے لیے درس موجود ہے. اس میں اس نام کا جو تقاضا ہے ہمیں اس تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ایک نام گزرا الستیر، کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام الستیر ہے. کیا معنی اس کا؟ پردہ ڈالنے والا. اور اس کی حدیث کے اندر تفسیر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے کان میں سرگوشی کرے گا اور کہے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا. انکار کرنے کا کوئی اس دن چارہ نہیں ہوگا، اقرار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ ان تمام گناہوں کا علم ہوتے ہوئے بھی میں نے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا، تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا، آج بھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا. اور اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے. تو یہ ہمارا پروردگار ہے جو گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کہ ہمیں بھی اگر اپنے کسی بھائی کے کسی گناہ کا علم ہو جائے تو اسے سوشل میڈیا پر ذلیل نہ کرتے پھریں، بلکہ اس پر پردہ ڈال کر رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے بہت سارے گناہوں کے متعلق علم رکھتا ہے جس پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر چاہے تو ہمیں بھی اسی طرح اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ان پر پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے اگر کسی بھائی کے گناہ کا علم ہو جائے تو اس کی تشہیر نہ کریں،
اسے ذلیل و رسوا نہ کریں، اس پر پردہ ڈالیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ یا سترہ اللہ، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے متعلق ہے، بدعات کے متعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں اس مسئلے کو، اور اگر کسی کے اندر کوئی بدعات موجود ہو تو اس پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ گناہوں پر ایسا بندے پردہ نہیں ڈالتے۔ کسی کے گناہ کا علم ہو جائے تو وہاں پر اس کی برائی بیان کریں گے، لیکن کسی کے اندر کوئی بدعت دیکھیں تو بدعت کی پردے داری کریں گے، اسے چھپا کر رکھیں گے، حالانکہ بالکل ان کا معاملہ کتاب و سنت کے برعکس ہوتا ہے۔ کسی کے گناہ کے بارے میں کوئی پتہ چل جائے تو یہاں پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی بدعت معاشرے کے اندر پھیل رہی ہو اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوں اور گمراہ ہو رہے ہوں تو یہاں پر پردہ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کی بدعت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ تو یہ ہے حکم پردہ ڈالنے کا بھی جو معاملہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر مصلحت کا تقاضا ہو کہیں پر کہ اس کے اس برائی کا ذکر کسی خاص شخص کے سامنے کیا جائے تو وہاں پر اس کی اجازت بھی ہے۔ مثلا اگر کوئی مظلوم ہو اور عدالت کے اندر اپنے کسی ظالم کے خلاف کیس کرے تو اگر اس کی برائی کو بیان نہیں کرے گا تو اسے انصاف نہیں ملے گا، تو یہاں پر اس کے لیے اجازت ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ پھر ظالم کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، لیکن سب کے سامنے نہیں، جہاں پر انصاف کی امید ہو اس شخص کے سامنے، جج کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے جس سے انصاف کی امید ہو۔ یا کوئی آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں شخص سے، آپ کے وہ دوست ہیں، آپ اس سے بہت قریب ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ کو پورا علم تھا کہ وہ نشیڑی ہے، اس کے باوجود آپ نے پردہ ڈالا کہ ایک مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور اس کو بتایا نہیں، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تو یہاں پر پردہ ڈالنا نہیں ہے، یہاں پر اس بھائی کو بیان کرنا ضروری ہے جو آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا تھا۔ خود اللہ کے رسول سے جب مشورہ طلب کیا گیا شادی کے متعلق ایک خاتون نے، تو اللہ کے رسول نے جو کچھ جانتے تھے بیان کیا اس خاتون کے سامنے۔ تو اس سے ہمیں درس کیا ملا الستیر سے، کہ جس طرح اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں بھی دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے نام ہے العفو، جیسے اللہ کا نام ہے معاف کرنے والا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاف کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن ہمارے متعلق اگر کسی نے کوئی تشدد کیا تو اسے معاف نہیں کرنا چاہتے، صرف انتقام ہی لینا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ انتقام نہ لے۔ تو اللہ رب العالمین کے ان ناموں سے ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چاروں اسٹیپ کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے، من احصاها دخل الجنہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا اس طرح احصاء کرے تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مقدمہ جان لینے کے بعد اب اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم جانیں گے، سیکھیں گے، تو ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس فضیلت کے اندر داخل ہوں گے تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق بن سکیں۔ اب اس کے بعد جو سب سے پہلے مقدمے کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے متعلق، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کے متعلق ہمیں کم از کم 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے، جن میں سے پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اس میں رد ہے لبرلز پر، ملحدین پر، جو اللہ رب العالمین کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی ہے، ایسے ہی ہر چیز چل رہی ہے، کوئی خالق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں اسے کیسے مان سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے شبہات رہتے ہیں ان ملحدین کے ذہن میں، جو اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں،
اس لیے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کے تقاضوں میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرے. اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرنا یہ بنیادی ضرورت ہے. اگر وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی اقرار نہیں کرتا تو باقی چیزوں کا پھر اقرار و انکار بے معنی ہے. تو سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرے. کیسے اللہ رب العالمین کے وجود کا وہ اقرار کرے گا؟ کیسے اسے معرفت حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اپنی اسی عقل کی بنیاد پر وہ دنیا کے اندر بے شمار چیزوں کا ادراک کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، اور اسی عقل کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے. کسی لبرل کو، کسی ملحد کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بستر پہ پیشاب و پاخانہ کرتا ہے اور بھوک لگتی ہے تب بھی نہیں کھاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ وہ ایسا نہیں کرتا. اپنی دنیاوی ضروریات جو ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ بھوک لگی ہو تو سب سے افضل کھانا کھانے کی وہ کوشش کرتا ہے. صاف صفائی کا انتہائی اہتمام کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. تو اگر وہ اقرار ہی نہیں کرتا اللہ رب العالمین کا اور ان تمام چیزوں کے نتائج کا، تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی اسی قاعدے کے تحت سے زندگی گزارنی چاہیے، لیکن نہیں گزاریں گے. وہ وہاں پر پھر منفعت اور نقصان کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے، اس سے ہمیں نقصان مل سکتا ہے. اس وجہ سے وہ عقل کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ فیصلے لیتے ہیں. تو اسی عقل کے مطابق اللہ رب العالمین کے متعلق فیصلہ کیوں نہیں لیتے؟ اپنے عقل سے پوچھے کہ کیا حقیقت میں اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرنا عقل کے مطابق ہے؟ اگر اپنے عقل سے وہ پوچھتا تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، ایک شخص اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین موجود ہی نہیں ہے اور کوئی خالق ہی نہیں ہے. خود اپنے نفس کے اندر اگر انسان غور کر لے تو یہ قبول کرنے پر مجبور ہوگا کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی نے اس جسم کو پیدا کیا ہو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی فکر و عمل کی دعوت دی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. کہ اس زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور اے لوگو، کیا تم اپنے نفس کے اندر بھی غور نہیں کرتے؟ تو انسان اگر اپنے نفس پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں، جب اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو سب کے سب کیا تھے؟ کافر تھے. ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی دلیل کام نہیں کرے گی. کون سی دلیلیں کام کریں گی؟ جو عقل سے ریلیٹڈ ہو، جو ان کے عقل کو مجبور کر دے فیصلہ کرنے پر کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. اس کے علاوہ اس دنیا کا اور اس جسم کا ہی اتنے بہترین طریقے سے کام کرنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے جس صفت کا انتخاب کیا وہ کون سی صفت تھی؟ تخلیق کی صفت. اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیوں؟ کیونکہ یہ عقلی دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اسی عقل کی بنا پر وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہمارا خالق اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر، جو کہ مکہ کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی تمام صورتیں نازل ہوئی ہیں،
اب دیکھیں 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں، تمام صورتیں کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکہ کے اندر، جہاں پر مخاطب جتنے بھی تھے سب کون تھے؟ کفار تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر ان کے سامنے کون سی دلیلیں ذکر کی ہیں؟ عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں، کیونکہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، تو ان پر غور نہیں کرتی، ان پر غور کرو۔ اگر ان چیزوں پر انسان غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ خود انسان کے اپنے جسم کے اندر کم از کم 5 چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو، عقل مند کو، یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے اور وہی خالق ہے۔ ایک ہے ہماری شکل و صورت۔ روزانہ اللہ رب العالمین کتنی نئی شکلیں ادا کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں آج کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ شمار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا آرٹسٹ ہو جو خیالی تصویریں بناتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے آرٹسٹ ہیں سب کو جمع کر لیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ایسی تصویریں ہمیں بنا کر دیں جن کا ابھی وجود نہیں ہے، جن کا ابھی دنیا میں وجود نہیں ہے، کتنی تصویر بنا سکتا ہے؟ پوری دنیا کے آرٹسٹ ملا کر اتنی خیالی تصویریں نہیں بنا سکتے جتنی اللہ رب العالمین آئندہ کل پیدا کرنے والے ہیں۔ تو کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ یہ نئی نئی شکلیں تیار کر دے؟ صرف انسان اپنے اس شکل پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے وجود کے اقرار کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر بھی اشارے کے طور پر دیا گیا ہے، جس کا ابھی انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا جب تخلیق کی صفت آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں پر انسان اگر غور کرے تو دنگ رہ جائے گا کہ کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ اسے پیدا کرے؟ یہ جو کیمرہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایک ہر انسان کو، 2 آنکھیں دی ہیں، دنیا کے اندر آج اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود بھی کوئی ایسا کیمرہ وجود میں نہیں آیا ہے جو ان آنکھوں کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ ان آنکھوں کے اندر بیک وقت تقریباً 10 ملین کی شاید بات ہے، ابھی میں نے ایک مقالہ پڑھا اسی تعلق سے، کہ الگ الگ رنگوں اور شکلوں کے درمیان بیک وقت فرق کرنے کی صلاحیت اس آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیسے فوراً آپ نے دیکھا یہاں پر ایک رنگ ہے، وہاں پر اس کے بغل میں دوسرا رنگ ہے، فوراً تمیز کر لیتے ہیں۔ آج تک کوئی کیمرہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت اس آنکھ کا مقابلہ کر سکے اور ان رنگوں کے درمیان فرق کر سکے۔ تو کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز پیدا کر سکے، اس طرح کی کوئی مشین پیدا کر سکے؟ اگر طاقت ہوتی تو پیدا کر لیتے کیمرے کی شکل میں، لیکن عاجز ہیں۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی اس لیول تک ابھی تک انسان نہیں پہنچ پایا ہے، تو کیا کسی مخلوق کا یہ کام ہو سکتا ہے؟ اسی آنکھ کے اندر ریٹینا نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، اور ہر ایک کے آنکھ کی روشنی دوسرے کے آنکھ سے مختلف ہے۔ اس وجہ سے آدھار کارڈ بنواتے وقت حکومت ان آنکھوں کی روشنی کو قید کر لیتی ہے آپ کی شناخت کے لیے کہ یہ آپ ہی کی روشنی ہے، کسی دوسرے سے میچ نہیں کر سکتی، بلکہ دونوں آنکھوں کی روشنی الگ الگ ہے۔ کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے؟ اس فنگر پرنٹ کو دیکھیں، دنیا کے کسی سے میچ کر سکتا ہے؟ روزانہ اللہ رب العالمین کتنے فنگر پرنٹ ادا کرتے ہیں؟ کسی کو اگر کہا جائے کہ خیالی فنگر پرنٹ تم تیار کرو، کتنا تیار کر سکتا ہے؟ صرف یہ فنگر پرنٹ انسان تیار نہیں کر سکتا، پوری دنیا مل کر اگر کوشش کر لیے کہ چلو ہم کچھ خیالی فنگر پرنٹ تیار کرنا شروع کرتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین روزانہ جو نئے فنگر پرنٹس دیتے ہیں دنیا میں، انسان پوری دنیا مل کر ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حالانکہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک کتنے مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور کتنے لوگ آنے والے ہیں، تو کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے یہ کام کرنا؟ اسی طرح ہر انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بو رکھی ہے جو دوسرے سے مختلف ہے. انسان جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر اس کی وہ بو موجود رہتی ہے. وہ چلا گیا ہو لیکن اس کی بو موجود ہے. آپ نے لباس پہنا، اس لباس کے اندر آپ کے جسم کی وہ بو موجود ہے. اسی وجہ سے کہیں پر کوئی قتل وغیرہ کا حادثہ ہو گیا ہو تو کھوجی کتوں کے ذریعے پولیس قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. کیسے؟ ان کتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حس دے رکھی ہے کہ اس بو کو وہ محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے وہ حس نہیں دی ہے. تو اگر قاتل کا گزر بھی ہوا ہو تو کتے پہنچ کر بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے فلاں شخص گزرا تھا، اس کی بو وہاں پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اپنے والد کا تذکرہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا دیا ان کو؟ اپنی قمیص اتار کر دے دیا. اذهبوا بقمیصی ھذا، کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. یہ بھائی لے کر گئے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو. جب قریب پہنچے یعقوب علیہ السلام سے، ابھی بتایا بھی نہیں ہے کچھ کہ ہم یوسف علیہ السلام سے مل کر آ رہے ہیں. والد کو تو پتا ہے کہ مر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قمیص بس ہے، ابھی خبر بھی نہیں کیا ہے کہ ان کی قمیص ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ اس خوشبو کو جو یوسف کافی کئی سال پہلے بھی چڑھ چکے ہیں، کہتے انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے دیوانہ اور پاگل نہ کہنے لگو تو مجھے یہ کہنے کی جسارت ہے کہ مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر جسم کے اندر ایک بو رکھی ہے جو دوسرے سے مختلف ہے. کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ یہ پیدا کر سکے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ایک انسان اسی عقل کی بنیاد پر جب دوسری چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں فیصلہ نہیں کرتا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی بے شمار دلائل میں سے چند دلیلیں ہیں. اس طرح کی بے شمار دلائل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کیا ہے. تو یہ ہے پہلی چیز. دوسری چیز کیا کہا اللہ رب العالمین کے متعلق؟ کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. یہ دوسری چیز ہے. اور رب ہونے کا کیا معنی ہے؟ رب کے اندر تین بنیادی چیزیں شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. توحید ربوبیت کی تفسیر جب کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور اس کائنات کو چلانے والا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی دلیل یہاں پر ذکر کی گئی ہے. خلق الماء والعرش والقلم وكتب به مقادير الخلائق وخلق السماوات والأرض في 6 أيام ورفع السماوات بغير عمد ترونها ويمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. یہاں پر جتنے کلمات ہیں ہر کلمے کو یا تو اللہ کے رسول کی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے اخذ کیا گیا ہے. سب سے پہلا جملہ جو بیان کیا گیا خلق الماء والعرش والقلم، کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ تخلیق کی صفت سے متصف ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم. کوئی دوسرا قول ہے کسی کا؟ جی بتائیں.
پانی. اور کسی کا کوئی دوسرا؟ قلم اور پانی، دو قول آیا سامنے. اور بتائیں کوئی. سلف کے یہاں اس بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں. سب سے پہلی مخلوق کیا ہے، اس بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں. ایک ہے پانی، دوسرا ہے عرش، اور تیسرا ہے قلم. چنانچہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، جبکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے دلائل کی روشنی میں راجح یہ قرار دیا ہے کہ عرش پہلی مخلوق ہے، قلم سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سلف صالحین کی ایک جماعت سے یہ مروی ہے کہ پانی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. تو یہ 3 اقوال ملتے ہیں اور ہر قول کی دلیل موجود ہے. یعنی جس نے بھی جو قول اختیار کیا ہے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ دلیل کی روشنی میں اس قول کو اختیار کیا ہے. ان تینوں اقوال میں اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے والعلم عند اللہ کہ پہلی مخلوق پانی ہے، اس کے بعد عرش ہے، اس کے بعد قلم ہے. اسی وجہ سے یہاں پر جو سیاق ہم نے انتخاب کیا ہے، خلق الماء والعرش والقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلی مخلوق ہونے کے بارے میں یہ 3 اقوال ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے، اور اکثر لوگوں کو پوچھا جائے تو یہی قلم کے بارے میں کہتے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ. یہ سنن ترمذی، ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، صحیح سند سے موجود ہے. اس کے اندر جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو چیز پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم ہے. اور پیدا کرنے کے بعد کہا کہ لکھو. تو پوچھا قلم نے کیا لکھوں؟ کہا کہ اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. قیامت تک واقع ہونے والے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دو. تو یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق قلم ہے. جی ہم نے کہا کہ یہ 3 نمبر پر ہے. اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اس میں تو وضاحت کے صراحت کے ساتھ ہے نا، اول ما خلق اللہ القلم. حقیقت میں یہ جملہ جو ہے اس میں لفظ ما یہ موصول کے لیے نہیں ہے، مصدر کے لیے ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اسے کہا کہ لکھو. یہ معنی نہیں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. فرق ہے دونوں میں. یہ نہیں معنی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، بلکہ اس کا کیا معنی ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو کہا. تو اول کا تعلق اس حکم کے ساتھ ہے، تخلیق کے ساتھ نہیں ہے. کتابت کا حکم دینے کے ساتھ اول کا تعلق ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو کہا کہ لکھو. تو اول کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کتابت کا حکم دینے کے ساتھ ہے، تخلیق کے ساتھ اللہ اول کا تعلق نہیں ہے. چنانچہ قلم سے پہلے عرش کو اللہ نے پیدا کیا ہے. دوسری دلیل سے ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ علم ہوتا ہے. چنانچہ
صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے کہتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. یہ تقدیر کے باب میں بھی حدیث آتی ہے اور بہت اہم حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. قال وكان عرشه على الماء، اور اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا. تو اس کا مطلب کہ جب قلم کو پیدا کیا، لکھنے کا حکم دیا، اس وقت اللہ کا عرش موجود تھا پانی پر. اس کا مطلب کہ عرش اس سے پہلے اس کا وجود آ چکا تھا، قلم سے پہلے. چنانچہ یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے. اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے قصیدہ نونیہ کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے. والناس مختلفون فی القلم الذی کتب القضاء به من الدیان هل كان قبل العرش هو او بعده قولان عند ابی العلاء الحمدانی والحق ان العرش قبله لأنه عند الكتابة كان ذا ارکان. کہتے والحق ان العرش قبل، صحیح یہ ہے کہ عرش قلم سے پہلے موجود تھا. لأنه عند الكتابة كان ذا ارکان، کیونکہ جب لکھا جا رہا تھا بندوں کی تقدیر کو، مخلوق کی تقدیر کو، اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش موجود تھا. تو یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش اس سے پہلے ہے، اور اس سے پہلے پانی ہے، جس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسے اسی میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اس سے پانی کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف صالحین سے اس بارے میں روایتیں موجود ہیں. چنانچہ ابو رزین کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پیدا نہیں کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ تو کہا کان فی عماء ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ عما میں تھے، نہ اس کے نیچے ہوا نہ اوپر ہوا. وخلق عرشہ علی الماء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر عرش کو پیدا کیا. تو عرش کو پیدا کرنے کی بات آئی پانی کے اوپر، اس کا مطلب کہ پانی اس سے پہلے پیدا اللہ رب العالمین کر چکے تھے. حالانکہ یہ صراحت نہیں ہے، بہت سارے علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ پانی اور عرش دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں. نہ عرش کو پانی سے پہلے کہہ سکتے ہیں، نہ پانی کو عرش سے پہلے کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے. البتہ قلم سے پہلے عرش یہ راجح ہے، لیکن عرش اور پانی کے درمیان کیا ایک دوسرے کو ترجیح دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اس بارے میں دو موقف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پانی کو پہلے کہا جائے گا، عرش کو اس کے بعد، اور بعض کہتے ہیں نہیں، ایک کو دوسرے پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں. بہرحال ایک علمی مسئلہ ہے یہ. تو یہاں پر اسی وجہ سے جو ہم نے سیاق اختیار کیا، خلق الماء والعرش والقلم، اور عرش اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے. عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اور جب اس کا بھی خالق اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ہیں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان تمام مخلوقات کا خالق ہے. جب یہ مخلوقات اتنی بڑی ہیں تو جو ان مخلوقات کا خالق ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان مخلوقات سے بڑا ہے. اور اللہ رب العالمین کا عرش کتنا بڑا ہے؟ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کی کرسی کیا ہے؟ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے. تو پوری زمین و آسمان، 7 زمینیں 7 آسمان، اس کرسی کے بالمقابل
جو اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اس کرسی کے بالمقابل ان ساتوں زمین و آسمان کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے کوئی حلقہ ہو، کوئی گول دائرے والی چیز ہو، کسی چٹیل میدان کے اندر پڑی ہوئی ہو، تو اس چٹیل میدان کے بالمقابل اس گول دائرے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح ساتوں زمین و آسمان کی حیثیت اللہ رب العالمین کی کرسی کے بالمقابل ہے، اور اس کرسی کی حیثیت عرش کے بالمقابل اسی طرح ہے جیسے ساتوں زمین و آسمان کی حیثیت کرسی کے بالمقابل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا عرش پھر کتنا بڑا ہے، ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس عرش کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اس کے بعد کیا کہا؟ وزنۃ عرشہ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، خصوصاً صبح کے وقت ایک انسان کو 3 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، کسی کو علم ہے کتنی مخلوقات ہیں؟ تو دیکھیں کتنی عظیم دعا ہے۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے بمقدار۔ اور اللہ رب العالمین کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے۔ ومداد کلماتہ، اور اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں، اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہے، تو اس کے لیے جتنی روشنائی کی ضرورت ہے اس کے بمقدار میں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہوں، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ تو یہ نہایت ہی پرمغز دعا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرش سب سے وزنی اور سب سے بڑی مخلوق ہے۔ وَكَتَبَ بِهِ مَقَادِرَ الْخَلَائِقِ، بِهِ کا تعلق ہے قلم کے ساتھ، کہ اس قلم سے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا ہے۔ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے؟ 6 دنوں کے اندر، جیسے کہ قرآن میں اس نے خود صراحت کی ہے۔ قرآن میں اس کے بعد کیا ہے؟ ثم استوى على العرش، اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ آسمان جو ہم اپنے سروں کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کھمبے کے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کیا کسی مخلوق کی بس کی بات ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز اٹھا کر اس طرح دکھا دے، ہوا میں رکھ کے نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس آسمان کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی کھمبے کے اٹھایا ہوا ہے۔ اسی ہاوڑا پل کو، ہاوڑا بریج کو، کتنی بڑی انسان اپنی کامیابی تصور کرتا ہے کہ چند میٹر ایک بریج کو ہم نے بنا دیا ہے جس میں کسی پل کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسے کتنی بڑی اپنی کامیابی تصور کرتا ہے، اور وہ اس آسمان کو نہیں دیکھتا اپنے اوپر، جسے اللہ رب العالمین نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کر کے رکھا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ یمسکھا ان تقع علی الارض، اور اس قدر اسے سنبھالا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گرتا بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے گرا دے اور زمین کو تہز نہز کر دے، لیکن اسے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ بریج اور یہ پل چند سالوں کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہی انجینئر کہتے ہیں کہ اب اس کو توڑنا ضروری ہے ورنہ کبھی بھی وہ گر سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وَيُمْسِكُهَا أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لیکن جب اللہ کا اذن آئے گا تو وہ گر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر کے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا ایک محور بنایا ہوا ہے، وہ اپنے محور پر گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چاند سے آگے بڑھ جائے، ٹکرا جائے۔ اگر ٹکرا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تہس نہس، تباہ ہو جائے گی پوری دنیا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ سورج، یہ زمین، چاند کو
اس کو کراس نہیں کر جاتا، اس کے آگے نہیں بڑھ جاتا، اسے پا نہیں لیتا وہ. اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ رات اور دن کے آنے جانے کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ اس کا سسٹم بگڑ جائے. ایسا ہوا کہ 4-5 گھنٹے کا دن ہونے کے بعد فوراً رات آ گئی، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایک اس کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اسے مسخر کیا ہوا ہے، اور اسی محور پر بہترین نظام کے ساتھ وہ چل رہا ہے. کل یجری لاجل مسمی یدبر الامر. اور تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام امور کی اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی. یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر جو 3 بنیادی چیزیں ہیں، تخلیق، ملکیت اور تدبیر. الخالق، المالک، المدبر، یہ 3 چیزیں بیان کرتے ہیں توحید ربوبیت کے اندر. تو ہر ایک کی دلیل یہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ رب العالمین سب کا مالک بھی ہے، جب اس نے پیدا کیا تو اسی کی وہ ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے، یدبر الامر. تو یہ تمام چیزوں کی دلیل ہو گئی. اس کے بعد کہا مد الارض وجعل فيها رواسي وانہارا. اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بچھا دیا ہے. اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے پہاڑ بھی رکھے ہیں اور نہریں بھی رکھی ہیں. کتنا بہترین بیلنس بنایا ہے. اگر یہ زمین بہت زیادہ سخت ہو جاتی تو رہائش کے لائق نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ گیلی ہو جاتی تو دلدل ہو جاتی، رہنے کے لائق نہیں ہوتی. حالانکہ اس پوری زمین میں اللہ رب العالمین نے خشکی کا حصہ کتنا رکھا ہے؟ 20% سے بھی کم. اور 80%، 81% کہتے ہیں کہ صرف پانی ہے، اور 19% کیا ہے؟ خشکی ہے. اس کے باوجود بھی اگر انسان ہی اس چیز کو آج آزمانے کی کوشش کرے کہ کہیں پر پانی اتنی مقدار میں ہو اور مٹی اتنی مقدار میں ہو، اس کو دیکھے، وہ سنبھال پائے گا؟ سنبھال نہیں پائے گا، وہ پورا گیلا ہو جائے گا، رہنے کا لائق نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک کتنی بڑی اپنی نشانی رکھی ہے کہ خود یہ سائنسداں اپنی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ صرف 19% خشکی ہے، یا 21% شاید. یعنی کتنی قلیل مقدار میں، 5 حصے میں سے 1 حصہ بس، 4 حصہ صرف پانی ہے، سمندر ہی ہے پوری دنیا. اس کے باوجود بھی یہ زمین گیلی نہیں ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس زمین کو رہنے کے لائق بنایا ہے. وَمَدَّ الْأَرْضِ، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے جیسے کہ انسان کے رہنے کے لائق ہو جائے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا اس زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کے بعد وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اور ہر پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 جوڑے رکھے ہیں. ہر پھل کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 جوڑے رکھے ہیں. اس کے بعد کہا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور اسے بہت تیز رفتاری کے ساتھ پا لیتی ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نظام مقرر کر کے رکھا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی رات لمبی ہوتی گئی اور صبح ہی نہیں ہوئی، دن ہی نہیں آیا، یا دن اتنا طویل ہو گیا کہ رات کبھی نہیں آئی. بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک سسٹم بنا کر رکھا ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَحْسَنَ. اس رب کے لیے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اس رب کی پاکی بیان کرتے ہیں جس نے ہر چیز کو نہایت ٹھوس انداز میں اتقان کے ساتھ پیدا کیا ہے. چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے مخلوقات ہوں، چاہے پہاڑ ہو، پربت ہو، نہریں ہوں، ہمارا جسم ہو، ہر چیز کو جہاں جس کی ضرورت تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ما ترى فی خلقہ من تفاوت. اللہ رب العالمین کی تخلیق میں تم تفاوت نہیں دیکھو گے، بے ڈھنگا پن نہیں دیکھو گے.
انتہائی اتقان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ صرف انسان اپنے جسم پر غور کر لے، اسی چہرے پر غور کر لے کہ اگر یہ ناک پیچھے طرف ہوتے تو انسان کھانا کھانے میں کتنا ٹائم لگاتا؟ پہلے آنکھوں سے دیکھتا اور پھر اس کے بعد سونگھنے کے لیے پیچھے لے جاتا کہ کھانے کے لائق بھی ہے، سڑ چکا ہے کھانا۔ یہ اگر کوئی کھانا سڑ چکا ہو تو کوئی کھا سکتا ہے؟ اس کو پیسہ بھی دیا جائے، اس میں اگر بدبو آ رہی ہو تو نہیں کھا سکتا۔ یہی آنکھ اگر پیچھے چلی جاتی اور ناک اور منہ سامنے رہے تو کتنی پریشانی ہوتی۔ وہاں سے دکھا کر لایا کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، پھر جب کھانا شروع کیا تو وسوسہ پیدا ہو گیا، شاید اس دوران کوئی کیڑا آ گیا ہے، اس میں کچھ گر گیا ہے، پھر پیچھے لے گیا، پھر آگے لایا، پریشان ہو جاتا۔ یہی انگلیاں ہماری ہیں، اگر یہ فلیٹ ہوتی، یہ مڑتے نہیں، تو ذرا سوچے صرف ایک نعمت پر کوئی کام کرنا ممکن ہوتا، کسی چیز کو پکڑنا ممکن ہوتا؟ ما تری فی خلقہ من تفاوت۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق پر انسان غور کرے تو اچنبھا رہ جائے کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کسی طرح کا کوئی تفاوت نہیں ہے، بے ڈھنگا پن نہیں ہے، جس طرح ہونا چاہیے اسی طرح، اس سے کہیں بہتر، جہاں انسان کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وما تری من فطور وما تری فیہ من فطور، اور اللہ رب العالمین کی تخلیق میں تم کبھی کوئی شغاف، کوئی خلل نہیں پا سکتے، کوئی عیب نہیں پا سکتے۔ یہاں پر رکیں، یہیں پر اب ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آگے کا جو مسئلہ ہے فرشتوں اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ نماز کے بعد کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش اور مبارک بنائے، آمین۔